نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله ولي الذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبه يا مولانا ومولى الثقلين. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا علیہ پاک کے تصدق سے حیبہ شریف کی سرزمین پر ہم عظیم الشان سالانہ 11ویں شریف کی اس موقع پر میں حاضر ہیں. اس خوبصورت اور عظیم موقع پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تشریف لانے والے جمیع دیوان دان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد کا امام و خطیب کو، اور آج کی موقع پاک میں موجود جمیع علماء کرام، نام خواندان شیریں لسان، مشائخ اعظام، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ محمد یوسف چشتی صاحب زیل شرفہ، جناب محترم علامہ قاری محمد اقبال گودر صاحب ضلع نائب امین تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین، اور جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، آج کی یہ محفل پاک بڑی 11ویں شریف کے ساتھ منسوب ہے.
اور ہمارے بزرگ احباب ایسے بھی تشریف فرمائے جو بچپن سے لے کر آج بڑھاپے تک ماہانہ اور سالانہ 11ویں شریف کی محافل کو مناتے اور سجاتے آئے۔ آج کی گفتگو میں بالخصوص جو نوجوان تشریف فرما رہے ہیں وہ بہت خاص متوجہ رہیں گے، کیونکہ آج کا یہ دور مادیت کا دور ہے، افراط اور تفریط کا دور ہے، فتنہ اور فساد کا دور ہے۔ اسی افراط و تفریط نے 1400 سالوں سے جو ہمارے مسلمہ نظریات، افکار اور عقائد تھے، اسی افراط و تفریط کی نظر ہو کر آج ان نظریات پر گرد پڑتی نظر آ رہی ہے۔ انہی میں سامعین محترم اگر تصور ولایت کو دیکھیں، اس تصور کو ولایت کے تصور پہ اگر غور کریں تو آج کے دور میں تصور ولایت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی 3 طرح کے طبقات سامنے آ گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے ولایت کا انکار کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ولی نام کی کوئی حقیقت نہیں، نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی ولی کا وجود ہے۔ لہذا ایک تصور یہ پیدا کیا گیا جنہوں نے ولایت کا انکار کر دیا، اور دوسری طرف ہمارا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اس ولایت کو اور پھر اولیاء کرام کو، پھر صوفیاء کو اور پھر مزارات پر آنے اور جانے کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ طبقہ معاذ اللہ رب کی ذات کو بھولتا چلا گیا، ساری کی ساری امیدیں ایک پیر کے ساتھ منسلک کر لی اور آستانوں پہ جا کر ایسے ایسے نظریات اور افکار کے ساتھ حاضر ہونے لگے کہ گویا انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا دنیا کا، آخرت کا، زندگی کا جو کام بھی ہونا ہے بس اسی پیر صاحب نے کرنا ہے۔ اور انہوں نے پھر مزارات پہ جا کے اولادوں کی منت بھی یوں ماننا شروع کر دی کہ پیر صاحب پتر بھی تسی دیو، معاذ اللہ۔ گویا ایک طرف تفریط تھی، یعنی اس نظریہ ولایت کو، تصور ولایت کو گھٹایا گیا، مٹایا گیا، اور دوسری طرف افراط اس درجہ پر چلی گئی کہ معاذ اللہ رب کی ذات کے ساتھ تعلق تھوڑا رہ گیا اور مزار کے ساتھ اور مزار والوں کے ساتھ تعلق بڑھا دیا گیا، جبکہ دین اسلام دین اعتدال ہے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت وسط ہے، آقا علیہ السلام کی امت کے نظریات میں اعتدال موجود ہے، بیلنس موجود ہے، توازن موجود ہے، اور وہ توازن کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو تصرف بھی دیا ہے، اللہ نے اپنے اولیاء کو قوت اور طاقت بھی عطا کی ہے، لیکن ان اللہ کے ولیوں کے پاس
جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو تصرف ہے، جو اختیار ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کا اپنا عطا کردہ ہے، اللہ کا اپنا عطا کرتا ہے۔ مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر جس کو جتنا بھی اختیار دیا، بس وہ اسی اختیار کے ساتھ اس دنیا کے معاملات کو چلا رہا ہے۔ حقیقی خالق و مالک اونچا بولیں گے اللہ ہے، حقیقی رازق و مالک اللہ ہے، اس پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اسی اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی اختیار دیا، اسی رب نے اولیاء کو بھی اختیار دیا۔ وہی رب ہے جو اختیار دینے والا ہے، جس کو میرے رب نے جتنا اختیار دیا ہے، بس اسی اختیار، اسی قوت اور اسی تصرف کے تحت وہ اس دنیا میں، اس ساری دنیا کے معاملات کو چلا رہا ہے۔ تو سامعین محترم، میں نے کہا کہ ابتدا میں قرآن و حدیث کا جو حقیقی نظریہ ہے، جو ابتداء ہے، وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچایا جائے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، اور قرآن کی روشنی میں ہم تصور ولایت کو سمجھیں۔ لفظ ولی قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 70 مقامات پہ آیا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ گویا 70 بار مالک کائنات نے ولایت کے تصور کو قرآن میں بیان کیا۔ ان میں سے 2 سے 3 مقامات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ جہاں سورۃ البقرہ میں میرے رب کائنات نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ بات اب بڑی سادہ آنے والی ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور سورہ یونس میں مالک کائنات فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سامعین اس آیت کو تلاوت کریں تو آپ کے سامنے جو ترجمہ کا انداز آئے گا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ ان پر کوئی غم ہے۔ لیکن میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، ان دونوں آیات کریمہ سے بس ایک نقطہ ریلیونس دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں رب فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور سورہ یونس میں رب فرماتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، یا جو اللہ کے ولی ہے۔ تو سامعین آپ پڑھے لکھے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں، غور کریں۔ ایک مقام پہ انداز یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی، اور دوسری مقام پہ انداز کلام یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی۔ اب یہ کا اور کے کا رب سمجھنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی، اور یونس میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ولی۔ تو پتا چلا کہ اللہ بھی کسی کا ولی ہوتا ہے، اور کوئی وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ اس پر میں لفظ ولی کا معنی سمجھانا چاہوں گا۔ لفظ ولی اس کے 1 درجن سے زائد معنی ہے۔ لفظ ولی کا معروف معنی ہے دوست ہونا،
لفظ ولی کا ایک معنی ہے مددگار ہونا، لفظ ولی کا ایک معنی ہے قریب ہونا، اور اسی لفظ ولی کا ایک معنی ہے بادشاہ ہونا، اور اسی لفظ ولی کا ایک معنی ہے غلام ہونا۔ تو آج کی اس گفتگو میں لفظ ولی کے جن دو معانی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غلام ہونا اور بادشاہ ہونا۔ اللہ کا ولی ایک وقت میں غلام ہوتا ہے اور وہی اللہ کا ولی ایک وقت میں بادشاہ ہوتا ہے۔ ذہن میں سوال کیا کہ انسان تو وہی ایک، فرد وہی ایک فرد ایک ہی وقت میں غلام کیسے ہے اور بادشاہ کیسے ہے؟ تو سامعین ان آیات کریمہ کی جو لفظ ولایت ہے اور اس آیت کریمہ میں آنے والا جو لفظ ولی ہے اس کی اضافت پہ غور کریں۔ کہیں اضافت ہے ولایت کی اللہ کی طرف، کہیں اضافت ہے ولایت کی اللہ کے بندوں کی طرف۔ وہ اضافت کو جا رہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جب اللہ ایمان والوں کا ولی ہے تو اس لمحے وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں مقام غلامی پر ہے، مقام بندگی پر ہے، مقام عبدیت پر ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ رب کائنات جس کا ولی ہے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں غلام بن کے پیش ہوتا ہے، غلام بن کے حاضر ہوتا ہے۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں یوں ہوتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہو۔ اب غسل دینے والا چاہے تو مردے کو دائیں کروٹ کرے، غسل دینے والا چاہے تو مردے کو بائیں کروٹ کرے، وہ چاہے تو بٹھا دے چاہے تو مٹا دے، اس مردہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ساری مرضی غسل دینے والے کی ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں جب مقام بندگی پر ہوتا ہے، مقام غلامی پر ہوتا ہے، مقام عبدیت پر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی اپنی رضا کو رب کی رضا میں یوں فنا کر دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں یوں غلام بن جاتا ہے، رب چاہے تو اٹھتا ہے، رب چاہے تو بیٹھتا ہے، مولا کھلائے تو کھاتا ہے، مولا پلائے تو پیتا ہے، مولا ہنسائے تو ہنستا ہے، مولا رلائے تو روتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنی رضا کو رب کی رضا میں اس قدر فنا کر دیتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، شخصیت، بندگی، زندگی، وجود اس بندے کا ہوتا ہے، اس وجود پر مرضی سارے کی ساری اس مولا کی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو سامعین محترم، جب اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں غلام بن کے حاضر ہو گیا، بندہ بن کے حاضر ہو گیا اور مقام بندگی کے ساتھ عاجزی اور انکسار کے ساتھ حاضر ہو گیا، پھر اگلا مقام نصیب ہوتا ہے جس کو سورہ یونس میں رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب کوئی اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں
اپنا سب کچھ فنا کر دیتا ہے، رب کی ذات پھر اس بندے کو فنا نہیں ہونے دیتی، وہ تو بندہ بن کے غلام بن کے فنا ہونا چاہتا ہے، رب کی ذات اسے بقا عطا کر دیتی ہے۔ مالک کائنات پھر اپنے بندے کو، اپنے غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سامعین، اس انداز سے وہ اللہ کا خاص بندہ ادھر رب کی بارگاہ میں غلام ہوتا ہے اور دنیا والوں کے لیے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اب سامعین محترم، یہ بادشاہ کیسا؟ کیونکہ بات کو آگے قرآن کی روشنی میں بڑھانا ہے، یہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ سامعین محترم، اس کے لیے حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے احوال کا مطالعہ کریں۔ ایک شخص نے دور سے آپ کا نام سنا اور چلا یمن کی طرف، کرم کی طرف، حضرت اویس قرنی کی زیارت کرنے کے لیے رضی اللہ تعالی۔ جب یمن کے علاقہ کرم میں پہنچا، بستی میں گیا اور بستی میں جا کے لوگوں سے پوچھتا بھی اویس کہاں ملے گا؟ لوگوں نے چہرہ دیکھا اور کہا کہ اجنبی لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، بتاؤ اویس سے کیا کام ہے؟ تو اس آنے والے نے بتایا کہ دور سے نام سن کے صرف زیارت کے لیے آیا۔ وہ بستی والے کہتے ہیں کہ تو نے وقت بھی برباد کیا اور اپنا مال بھی برباد کیا۔ آنے والے نے پوچھا کیا سبب ہے؟ تو کرن میں رہنے والوں نے کہا کہ وہ ایک دیوانہ سا ہے اور اس کی دیوانگی کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے اور جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ اس دیوانے سے مل کے کیا کرو گے؟ وہ دور سے آنے والے پردیسی نے کہا چلے آ تو گیا ہوں، دکھا دو ہے کون جسے اویس کہتے۔ انہوں نے کہا کہ بستی سے باہر نکلو جنگل کی طرف، جنگل کے قریب تمہیں ایک چرواہا نظر آئے گا، اس چرواہے سے ملاقات کر لینا، اسی کو اویس کہتے۔ وہ پردیسی چل پڑا جس طرف کا بستی والوں نے بتایا تھا، آگے پہنچتا ہے تو منظر جدا ہے۔ حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں اور ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ آنے والا شخص تعجب میں مبتلا ہوا، حیران رہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، حیرت میں بیٹھ گیا۔ حضرت اویس قرنی نے سلام پھیرا اور اس شخص کو دیکھ کے کہا کہ سائل بتا کیا سوال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سوال تو بھول گیا، وہ تو بات بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ بھیڑیے کا کام تو بھیڑ بکریوں کو کھا جانا ہے، چیر جانا ہے، اور ادھر یہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، بتائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی مسکرا کے کہتے ہیں ارے بابا بات بڑی سادہ سی ہے، بات بڑی سادہ سی ہے، جب سے میں نے اپنا سب کچھ اس مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، جب سے میں نے اپنا سب کچھ مولا کی بارگاہ میں لٹا دیا ہے، تب سے مولا نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ میں نے اپنا سب کچھ مولا کو دے دیا اور مولا نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، تب سے ماجرا یہی ہے کہ میں اس کے کام کرتا ہوں اور وہ میرے کام کرتا ہے۔ تو رب کا ولی
ساری زندگی ہمیشہ مولا کے کام کرتا ہے. رب کا ولی ساری زندگی دن رات مولا کے کام کرتا ہے. کبھی رب کی محبت کی بات ہے، کبھی رب کے عشق کی بات ہے، کبھی مولا کے ذکر کی بات ہے، کبھی مولا کی بارگاہ میں قیام کی بات ہے، کبھی رکوع کی بات ہے، کبھی سجود کی بات ہے. اور سامنے محترم پیچھے 1400-1500 سالہ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، یہ اللہ کے ولی ہی تھے جن کی ایک نگاہ میں ہزاروں ہزاروں کفار کو کلمہ پڑھا کے میرے مصطفیٰ کو غلام بنا. اور آج تک جو ہمیں یہ دین اسلام نظر آ رہا ہے، اس کی اگر باقاعدہ تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کریں، اس خالصیت کے ساتھ دین اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے میں اتنا کردار جب جنوں کا نہیں ہے جتنا میرے مصطفیٰ کے ان غلاموں کا ہے جن کو اللہ نے تصرف دیا ہے اور جن کو میرے اللہ نے اپنا ولی بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لہذا سامعین محترم میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. 1400-1500 سالہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں. جہاں جہاں آج اسلام کا پیغام استقامت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ موجود ہے، اس مقام کے پیچھے دیکھے کسی نہ کسی صوفی اور کسی نہ کسی رب کے ولی کا کردار نظر آئے گا. اور پھر ساتھ ہی گرناطہ کو دیکھے، یورپ کو دیکھے، اسپین کو دیکھے، جہاں جہاں اسلام ہتھیار کے زور پہ پہنچا تھا. کس زور پر بولیں گے؟ ہتھیار قوت اور طاقت کے زور پہ پہنچا تھا. جو ہی غلبہ دوسروں کے ہاتھوں میں گیا، اسلام کی قوت واپس لوٹتی چلی گئی. یہی سبب ہے کبھی امت مسلمہ 700 سے 800 سال پوری دنیا پہ حکومت کرتی نظر آتی ہے. اس میں وہ غرناطہ کی یونیورسٹی شامل ہے. وہاں کی آج بھی تاریخی مساجد کا مطالعہ کرے تو سامعین محترم یہ وہی علاقہ، وہی انداز اور وہی ریاستیں ہیں جن کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ کتابیں اپنے آبا کی، یعنی جب انہوں نے یہاں غلبہ اختیار کیا تو وہ ہمارا علمی خزانہ اٹھا کے لے گئے. وہاں پہ جا کے ہماری کتب کو سجا لیا، ان سے استفادہ کیا اور وہاں ان کو محفوظ کر لیا. اور وہ جو ہماری مساجد بنی تھی، ادارے بنے تھے، پھر انہی اداروں کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا. حضرت اقبال نے جن اداروں کو، جن کتب کو، علمی خزانے کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ کتابیں اپنے آبا کی. انہیں دیکھ کر یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. سامعین محترم، آج جہاں جہاں بھی دین اسلام کا پیغام دوام کے ساتھ موجود ہے، پیچھے کردار کسی صوفی اور اللہ کے ولی کا موجود ہے. تو جب قرآن مجید فرقان حمید سے لفظ ولی کو 2 معانی کے ساتھ سمجھ گئے، اب آئیے سامعین سورۃ الکہف کی طرف. علماء نے زندگی میں بار بار پڑھا ہوگا، بیان کیا ہوگا، آپ کو سنایا ہوگا، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا سورۃ الکہف کی طرف. الکہف جس کا معنی ہے غار، کیا معنی؟ غار. اور اس سورت کی نسبت ہے اصحاب کہف کی طرف. اصحاب کہف معنی ہوگا غار والے لوگ. کون لوگ؟ غار والے لوگ. اب اس سورت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کی آیات مبارکہ 100 سے زائد ہیں، 110 آیات مبارکہ سورۃ الکہف کی.
اور ان 110 آیات مبارکہ میں کمش ایک رکوع ہے صرف جو واقعہ اصحاب کہف کو بیان کرتا ہے. باقی اس پوری صورت کا اگر کسی ساتھی کو ذوق ہو تو مطالعہ کرے ترجمہ کے ساتھ. اسی صورت کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. اسی صورت کے اندر آپ کو کئی دیگر موضوعات ملیں گے. ایمان کا موضوع اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جانا تو اسی صورت کے اندر نفاق پر بھی بات ہے, ہدایت پر بات ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا, یہ سارے کے سارے واقعات اور موضوعات اسی صورت کے اندر اختصار کے ساتھ موجود ہیں. لیکن سورت کا نام اصحاب کہف کے ٹائٹل کے ساتھ ہے. اب آپ سے سوال کرتا ہوں, پھر جوان بیٹھے کہ یہ جو اصحاب کہف ہے کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ پوچھا بولے نہیں تھے, نبی نہیں تھے, فیصلہ ہو گیا. تو پھر کون تھے جو اللہ کو اتنے پسند ہوئے کہ اللہ نے ان کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا؟ نبی نہیں تھے تو نبوت سے نیچے درجہ پھر کیا آتا ہے؟ ولایت کا. تو سامعین محترم, یہ اصحاب کہف رب کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے. تو گویا مالک کائنات کو اپنے ولیوں سے اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے کہ رب کائنات نے ایک پوری سورت کا نام ہی اپنے ولیوں کے نام پہ رکھا. پھر اس واقعے کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کا انداز دیکھیں کہ رب کائنات کہاں سے بات کا آغاز کرتا ہے. میرا مالک فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو آؤ تمہیں ایک عجیب واقعہ سناؤں, تمہیں تعجب میں مبتلا کروں. اور جہاں سے آگے میرا مالک اس انداز سے کلام کا آغاز کرتا ہے, میرا رب فرماتا ہے اس اول فتیہ, جب وہ چند جوان چل پڑے غار کی طرف. اس اول فتیہ تو الکہف. تو سامعین محترم, ہمارا ایک تصور بنتا ہے ولایت کے بارے میں. جب بھی لفظ ولی بولا جاتا ہے ہمارا ذہن گمان کرتا ہے کہ وہ ولی کوئی بزرگ ہوگا, سفید ریش ہوگا, کوئی بابا ہوگا. لیکن جہاں جب مالک کائنات اصحاب کہف کے ذکر کو آغاز کی طرف جاتا ہے, میرا رب فرماتا ہے اس اول فتیہ کو الکہف, کہ جب وہ جوان چل پڑے غار کی طرف تو پتہ چلا یہ اصحاب کہف جو اللہ کے ولی ہیں عمر کے حساب سے یہ بوڑھے بابے بزرگ نہیں تھے, یہ چند جوان تھے جو رب کی محبت و عشق میں مست تھے, جو رب کے عشق میں مست تھے. انہیں دنیا کی کوئی طاقت رب کی محبت سے نہ ہٹا سکی. دنیا کا کوئی ظالم بادشاہ انہیں رب کی محبت و عشق سے نہ ہٹا سکا. ایک طرف ظالم بادشاہ کا ظلم تھا, جبر تھا, ریاست تھی, قوت تھی, فوج تھی. دوسری طرف ان جوانوں کے دل میں میرے مولا کی محبت اور عشق تھا. ان جوانوں نے اس ظالم جابر بادشاہ کی قوت کو نہیں دیکھا, رب کی محبت میں سرشار ہو کے چل پڑے ہیں غار کی طرف. تفسیر طبری کو پڑھے, قرطبی کو پڑھے, خازن کو پڑھے. جب یہ چند جوان چل پڑے غار کی طرف تو ایک کتا ان کے پیچھے چلا. ان اللہ کے ولیوں نے کتے کو بھگانے کے لیے پتھر پھینکا.
کتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے وہ زبان عطا کر کہ تیرے بندوں سے کچھ کلام کر. میرے اللہ نے اس کتے کو وہ زبان دی کہ کتا زبان حال سے اللہ کے ولیوں سے کہتا ہے اللہ والو مجھے پتھر کیوں مارتے. تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ہم ظالم بادشاہ سے چھپنا چاہتے ہیں. تو ہے کتا تیرا کام ہے بھونکنا, ہم چھپیں گے, تو ساتھ ہوا تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے. وہ کتا زبان حال سے کہتا ہے, تفسیر خود کبھی پکڑے گے کوشش. کتا بول کے کہتا ہے اے اللہ والو میں نسلاً کتا ضرور ہوں, نسلاً کتا ضرور ہوں, لیکن میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا. مجھے اپنی صحبت دے دو, اپنی سنگت دے دو. کتے نے عاجزی پیش کی, اللہ کے ولیوں نے سنگت دے. اب قرآن کا مطالعہ کریں, اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے اور وہ کتا غار کے دروازے پہ لیٹ گیا. 309 سال اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے رہے, ان کا کتا غار کے باہر دروازے پہ لے کر رہا. ہر 6 مہینوں کے بعد رب کائنات اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا. ادھر غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی, ان ولیوں کی صحبت و سنگت کے فیض سے باہر دروازے پر بڑے کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی. تو سامنے محترم قرآن پڑھے, مالک کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ان اولیاء کرام کے عدد پہ بات کریں گے. وہ کتنے تھے, وہ اللہ کے ولی کتنے تھے. میرا رب فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ, کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے ولی 3 تھے. رابعہم کلبہم, رب فرماتا ہے لوگ کہیں گے کہ اللہ کے ولی 3 تھے, ساتھ میں کہتا ہوں کہ چوتھا ان کا کتا بھی تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ, بعض لوگ کہیں گے کہ اللہ کے ولی 5 تھے. سادسہم کلبہم, اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ, بعض لوگ کہیں گے کہ اللہ کے ولی 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اگر وہ اللہ کے ولی 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. عاشقوں, قرآن پڑھنے والوں, تھوڑا آنکھیں بند کر کے عقل شعور اور دل کی نگاہ سے سوچے تو صحیح کہ رب کہتا ہے بندے کہیں گے ولی 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے, اور اپنی طرف سے کہتا ہے چوتھا کتا تھا, چھٹا کتا تھا, 8واں کتا تھا. کتا کیا شے بن گیا کہ جس کا ذکر میرا رب کرنا نہیں بھول رہا. اب یہاں کھیوا شریف میں رہنے والوں, آپ سے پہلا سوال کروں کہ قرآن کیا کتے کا ذکر کرنے آیا؟ قرآن مجید کا نزول کا مقصد تو ہدایت انسانی ہے. ہدایت انسانی کے لیے قرآن اترا. اور اس قرآن مجید میں پھر آگے غور کریں, اللہ کے ولی غار کے اندر تھے, کتا غار کے باہر دروازے پہ تھا. اب کتا بیٹھتا کیسے ہے؟ آج کے دور میں لوگ لاکھوں روپے کا کتا لاتے, اس کے باوجود وہ کتا اٹھتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, کھاتا کیسے ہے, اس پر توجہ نہیں دیتے. اور ادھر رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا
غار کے تہنے پر دونوں بازو پسار کے بیٹھا تھا. اب تھوڑا بار بار سوچے کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ یہ بتائے کتا کیسے بیٹھتا. تو سامعین محترم سارے کا سارا قرآن ہدایت کے لیے اترا. تو جب سارا قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے تو کیا ان آیات کو معاذ اللہ ہدایت کے مفاہیم سے نکالیں؟ نہیں نکال سکتے. تو پھر سوچنا ہوگا کہ ان آیات میں اور کتے کے ذکر میں ہدایت کون سی چھپی ہے؟ کوئی تو ہدایت کا میسج ہوگا, کوئی تو ہدایت اور رہنمائی کا پیغام ہوگا. کئی پیغام چھپے ہیں لیکن سب سے اہم پیغام یہ رب کائنات انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ لوگوں سوچو تو صحیح, اگر وہ کتا اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے, اگر کتا اللہ کے بندوں سے جڑ جائے تو قرآن کا موضوع بن جاتا ہے. اگر کتا ولیوں سے جڑ جائے وہ جنتی بن جاتا ہے. وہ کتا ہو کر اللہ کے ولیوں سے جڑا, رب کے کلام کا موضوع بنا, جنتی بن گیا. تو انسانوں تم بھی اگر اللہ کے ولیوں سے جڑ جاؤ گے, رب کائنات تمہیں بھی بنا حساب و کتاب سیدھا جنتی بنا دے. لیکن سامعین محترم جڑے کن سے؟ جو اللہ کے ولی ہیں. کسی گھوسلے باز کے ساتھ نہ جڑ جائے. چونکہ آج کا دور جال سازی کا دور بھی ہے, ہر شہر میں جال سازی ہے. جس طرح ہر فیلڈ اور ہر میدان میں جال سازی ہے, جہاں ولایت کے اندر بھی ظاہری دکھلاوے کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. لباس اللہ تعالیٰ کا پہن لیا, لباس صوفیاء کا پہن لیا, جبے کبے پہن لیے, ظاہری داڑھی میں سجا لی, مسجد پہ بیٹھ گئے. لیکن ان میں سے دیکھنا کیا ہے, کتنے ہیں جو حقیقتاً اللہ کے ولی ہیں. تو اب اگر کوئی دوست میرا کہے کہ یہ پہچان کیسے ہوگی کہ فلاں اللہ کا ولی ہے یا نہیں, تو سامعین محترم حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑی گیارہویں والے پیر اور 11ویں شریف والے پیر, آپ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو غنیت الطالبین کے اندر ہی آپ نے پورا باب قائم کر دیا ہے کہ پیر اور مرید ہوتا کون ہے. پھر آقا تاجدار کائنات کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی ولایت کے تصور کو سمجھا دیا, ولی کی نشانیاں بتا دی. وہ آخری حصے پہ آئیں گے. اب آئیے بطور خاص حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا ذکر کریں. حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی. ایران کا صوبہ جیلان اور جیلان کا قصبہ گیلان. یہی سبب ہے کہ آپ کو جیلانی بھی کہتے ہیں اور گیلانی بھی کہتے ہیں. آپ کی ولادت ہو بچپن میں ہی والد محترم کا وصال ہو گیا. 18 سال کی عمر میں آپ نے بغداد کا سفر کیا. عمر کتنی ہے؟ 18 سال. بغداد تشریف لائے اور بغداد تشریف لا کر آپ نے کم و بیش 20 سال علم
کتنے سال؟ 20 سال اس میں علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ 20 سال کم و بیش آپ نے علم حاصل کیا، اور کتنا علم حاصل کیا آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرف کتبہ، آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرتے کرتے میں مقام کتبیت کی جاؤں۔ تو گویا سامعین محترم پتہ چلا یہ علم منازل سلوک اور تصوف اتنی تیزی سے طے کرواتا ہے کہ علم پڑھتے پڑھتے بندہ غوث اور قطب بھی بن جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ یاد رکھیں، اللہ کا ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، اللہ کا ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، روحانی ہوتا۔ اور پھر علم دو طرح کا ہے، واقعی اور کسبی، یہ الگ موجود ہے۔ لیکن اللہ کا ولی رب کے راستے میں علم کا مسافر بنتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آقا تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس سیرت مطالعہ معجزات کا اگر مطالعہ کریں تو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس میں سب سے غالب علم نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن سامعین محترم میرے آقا علیہ السلام پر جو پہلی وحی اتری ہے اس سے پہلی وحی کا موضوع علم ہے۔ آقا تاجدار کائنات میں آنے والی پہلی وحی کا موضوع اونچا بولو علم ہے۔ پھر آقا تاجدار کائنات کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، میرے حضور کی حیات طیبہ کا ساری زندگی کا مرکزی فوکس علم لینے پر اور دینے پر رہا۔ میرے آقا تاجدار کائنات رب کی بارگاہ سے علم لیتے تھے اور اس پوری کائنات کے اندر علم میرے مصطفیٰ بانٹتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جب مدینہ ہجرت فرمائی، پہلا غزوہ بدر ہوا، مکہ والے کفار کچھ قیدی بنے، میرے حضور علیہ السلام نے ان قیدیوں کی آزادی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ رکھی تھی کہ میرے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے جاؤ، میں تمہیں آزادی دیتا جاؤں۔ پھر آقا تاجدار کائنات آگے فرماتے انا مدینہ العلم وعلی بابها، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر علی شیر خدا کو اپنی ذات کے بعد علم کا مرکز اور منبع بنا دیا، اور پھر مولا کائنات کی ذات سے لے کر آج تک اولیاء کو پڑھے، صوفیاء کو پڑھے، اولیاء صوفیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے جائیں، ہر ولی کی زندگی کا مرکزی نقطہ علم حاصل کرنا ہے اور علم پہنچانا ہے۔ اور ہمارا علاقہ چونکہ یہ فیضیاب ہو رہا ہے میرا شریف سے، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، آپ نے بھی علم لینے اور علم بانٹنے پر فوکس کیا۔ اور پھر اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی بھی ساری زندگی کا مرکزی اور نیوکلس کو علم حاصل کرنا اور علم پہنچانا ہے۔ سامعین محترم، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا فوکس علم پہ رہا۔ کم و بیش 20 سال آپ نے علم حاصل کیا۔ کتنا؟ 20 سال علم حاصل کیا، اس کے بعد 30 سے 40 سال پھر آپ نے بس علم کو بانٹا ہے، علم کو بانٹا ہے، تقسیم کیا۔
اور یہ جو آج آپ 11ویں منا رہے ہیں، کیا منا رہے ہیں؟ 11ویں شریف۔ آج کے دور میں جب لفظ 11ویں بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ کھانا، لنگر، دیکھے سامعین محترم یہ تصور درست کر دیں، 11ویں شریف کا بنیادی پوائنٹ لنگر نہیں ہے۔ 11ویں شریف کا بنیادی نقطہ علم حاصل کرنا اور علم پہنچانا۔ چلے آج یہ 11ویں کا تصور بھی سمجھ آئے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسہ میں ہر روز 13 کتب پڑھتا ہے۔ ہر روز حضور غوث الاعظم 13 سبجیکٹس اپنے مدرسہ میں خود پڑھاتے تھے۔ ان میں علم الصرف بھی ہے، علم النحو بھی ہے، علم البیان بھی ہے، علم البدیع بھی ہے، علم البلاغہ بھی ہے، اصول القرآن بھی ہے، اصول التفسیر بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، آداب بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے علوم 13 سبجیکٹ حضور غوث الاعظم ہر روز اپنے اسلامی سینٹر میں پڑھاتے ہیں۔ اب سامعین مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں کون سا اتنا بڑا پیر ہے جو خود اپنے اسلامک سینٹر میں روز خود پڑھاتا ہے؟ اور پھر سامعین یہ تو ہر روز کا معمول ہے، اور ہر روز یہ 13 سبجیکٹس پڑھاتے تھے۔ پھر ہفتہ میں 3 محافل ذکر ہوتی۔ کتنی؟ 3 محافل ذکر ہوتی، جمعرات کو اور پیر کو۔ اور مہینے میں ہر مہینے چاند کی 11ویں کو دیگر کئی علاقوں سے علماء حضور غوث الاعظم کی مجلس میں آتے اور حضور غوث الاعظم ساری رات اپنے طلباء کو علم پہنچایا کرتے تھے۔ یہ 11ویں ہر مہینے چاند کی، یہ لفظ بولے ہر مہینے چاند کی 11ویں کو حضور غوث الاعظم ایک بڑے پیمانے پہ مجلس علم کا انعقاد کرتے، جس مجلس علم میں پھر مقام یہاں تک پہنچا کہ 70 ہزار لوگ حضور غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھتے اور ساری رات حضور غوث الاعظم ان آنے والوں کی علم کی پیاس کو قرآن و حدیث سے بجھایا کرتے تھے۔ یہ کیا نہیں؟ تو آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ لنگر کہاں سے چل پڑا؟ اگر 11ویں یہ ہے صرف پڑھنا پڑا تو اگر لنگر کہاں سے چلا وہ بھی بتا دوں۔ سامعین آپ مجھے بتائیے کہ وہ دور آج کی طرح کا دور تو فاسٹ دور نہیں تھا کہ گاڑیوں کی آیا چلا گیا۔ لوگ دور دراز سے آتے، پوری رات حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے، رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ یہ حضور غوث الاعظم تیار کروا دیتے۔ اب تصور میں لائے کہ ہزاروں لوگ ہیں، ان کے لیے جب کھانا پکے گا تو کیا 1-2 دیتے ہوں گے؟ نہیں، ادھر علم حاصل کرنے والے یہ 70 ہزار کے قریب ہوتے اور ان کا کھانا تیار کرنے والی ٹیم بھی 1000 میں ہوتی، سینکڑوں میں ہوتی۔ اب وہ دیکھیں ایک طرف بکری یعنی لنگر کھانا، ضیافت کھانا، مہمان کھانا، یہ پورا ایک طرف تھا، اور جہاں پہ ساری رات مجالس علم قائم ہوتی وہ مقام اور پوائنٹ الگ تھا۔ آج شومی قسمت ہم 11ویں منانے والوں کو تو وہ پکتی اور آگے تقسیم ہوتی، دیکھتے تو یاد رہ گئی ساری رات حضور غوث الاعظم جو قرآن و حدیث پڑھاتے رہے وہ آج بھول گئے۔ اور ہمارے محلوں میں بھی، ہمارے علاقوں میں بھی آج مہینے بعد اعلان ہوتا ہے کہ آج 11ویں شریف لنگر میں حصہ ڈالیں، اور اتنا ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں 2 پک گئی، بچوں میں تقسیم ہو گئی، بچے بھی خوش، 11ویں بھی خوش۔
یہ بھول گئے کہ جس 11ویں والی سرکار کے نام پر 11ویں کی دیگیں پکا رہے ہیں اس کا اصل مقصود کیا تھا۔ اس لیے قیمہ شریف میں رہنے والوں آپ کو اس بڑی 11ویں شریف کے اس انداز سے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اپنے دوستوں کو، مشائخ کو، علماء کو اور محلے داروں کو، مساجد کی انتظامیہ کو یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی 11ویں پکائیں جائز عمل ہے، لیکن 11ویں والے پیر اور آقا تاجدار کائنات کی کچھ تو تعلیمات آگے پہنچا چاہیے۔ اور حضور غوث اعظم کیا پڑھاتے تھے؟ آپ کیا پڑھاتے تھے؟ سامعین محترم، ایک یا دو واقعات دیتا ہوا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ علوم شریعہ میں آپ کا نام قدر کی نگاہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام ابن الجوزی کا زمانہ ہے۔ آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ سنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضور غوث اعظم کی مجلس میں آئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا، قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی اور قرآن مجید کی ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی بیان۔ امام ابن الجوزی چونکہ وقت کے امام تھے، عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ساتھ بیٹھا شخص امام ابن الجوزی سے پوچھتا ہے کہ امام صاحب کیا یہ تفسیر آپ کو پہلے آتی تھی؟ امام ابن الجوزی ہاں میں اشارہ کرتا ہوں یہ تفسیر میں پہلے جانتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی آیہ کریمہ کی دوسری تفسیر بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اگلا علمی نقطہ دیا۔ امام ابن الجوزی کے ساتھ بیٹھا شخص پھر ان سے سوال کرتا ہے کیا یہ تفسیر جانتے ہیں؟ آپ پھر کہتے ہیں نعم، ہاں میں جانتا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور غوث اعظم نے تیسری تفسیر، چوتھی کی، پانچویں کی، یہاں تک کہ مسلسل اس آیہ کریمہ کی تفاسیر بیان کرتے تھے۔ 11 تفاسیر تک تو امام ابن الجوزی کہتے رہے ہاں میں جانتا ہوں۔ کہاں تک؟ 11 تفاسیر تک امام ابن الجوزی کہتے رہے کہ یہ تفسیر میں جانتا ہوں۔ جب حضور غوث اعظم نے اسی آیت مبارکہ کی 12ویں تفسیر کی، اب امام ابن الجوزی نے کہا لا، یہ تفسیر میں نہیں جانتا۔ آپ نے 13ویں کی، آپ نے کہا نہیں جانتا، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم اسی آیت مبارکہ کی 40 تفاسیر کرتے۔ یہ 11ویں آیت کتنی تفاسیر؟ 40 تفاسیر کر دی۔ حضرت امام ابن الجوزی 11 کے بعد 40ویں تفسیر تک ہر نقطہ پر، ہر تفسیر پر یہی کہتے رہے کہ یہ تفسیر میں نہیں جانتا۔ حضور غوث اعظم نے 40 تفاسیر مکمل کی اور ساتھ فرمایا الآن نرجع من القال الی الحال۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے 40 تفاسیر یہ کال کی تھی، اب آؤ تمہیں کال سے نکال کے اس کے ہاتھ کی طرف لاتا ہوں، تمہیں ظاہر سے نکال کے باطن کی طرف لاتا ہوں، تمہیں ظاہر سے نکال کے اس مولا کی معرفت کی طرف لاتا ہوں، تمہیں ظاہر سے نکال کے اس مولا کے صفاتی جلووں کی طرف لاتا ہوں، تمہیں ظاہر سے نکال کے اس مولا کے جلووں کی طرف لاتا ہوں۔ بس اگلی تفسیر کا بیان کرنا تھا۔ امام ابن الجوزی پہ
اعظم کا ذکر ہوگا. اب مجھے سوچ کے بتائیے گا آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جن کو بندوق کے دور پہ کہا گیا ہو کہ غوث اعظم کی محفل میں جاؤ؟ کتنے ایسے ہیں؟ ایک بھی نہیں. اپنی مرضی سے آئے, سوچ لیں, سوچ کے آئے کہ 11ویں شریف کی محفل میں جا رہے. سامعین محترم, اس کے باوجود آج سوچتے ہوئے سوچئے گا, ارے کوئی تو طاقت تھی جس نے آپ کو گھر سے اٹھایا ہے, غوث اعظم کی محفل میں پہنچایا. وہ طاقت میرے مولا کی ہے, وہ طاقت میرے رب کی ہے, جو رب قرآن میں وعدہ کرتا ہے فَاذْكُرُونِی. تم بندے تو مجھے یاد کرتا جا, میں تجھے یاد کروں. اب جس بندے نے رب کو یاد کیا, بندہ محدود بھی ہے, بندہ متناہی بھی ہے, بندے کا ظاہری اختتام بھی ہے, لیکن وہ مولا تو نامحدود ہے, مولا کی ذات تو دائمی ہے. بندہ ذکر کرنے والا ظاہراً قبر میں چلا گیا, وہ مولا اپنا وعدہ نبھا رہا ہے اور تا قیامت اپنے ولیوں کے ذکر کا چلتا کرتا ہے. لہذا یہ جو آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, ہم خود نہیں کر رہے, مولا ہم سے کروا رہا ہے, مولا ہم سے کروا رہا ہے. چونکہ وقت کافی بیت گیا, اینڈ کرنے لگا ہوں میں. سامعین محترم, اسی موضوع پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذکر والی کے درجنوں کتابیں یوٹیوب پہ موجود ہیں, آپ ان کو سنیں. علمی استدلال کے ساتھ ایسے دلائل آئیں گے کہ بڑے سے بڑا منکر بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن سامعین, چونکہ ہم نے عرض کیا کہ آج اس ولایت کو, اولیاء کرام کی سنگت کو, اولیاء کرام کے ساتھ جڑنے کو, مزارات پہ جانے کو, جہاں پر پوزیٹو دیا جاتا ہے وہاں پہ نیگیٹو دیا جاتا ہے. اور کیوں نیگیٹو دیا جاتا ہے, اس کا سبب جعل ساز ہے. کون ہے؟ جعل ساز. اور جعل ساز کون ہیں؟ جنہوں نے اب جد پڑی نہیں ہے, کسی کو دیکھ کر جبہ کبا پہن لیا, آپ جیسے مجھ جیسے سادہ نادان لوگ پریشان ہو کر ان کی صحبت میں گئے, پکڑے گئے, ان کے چنگل میں چلے گئے. اب جب چنگل میں پھنس گئے ہیں تو اب انہوں نے یہی تصور بنا دیا کہ وہ تو کی رہ جائے, سارا کچھ دیکھتے موجود. اور پھر دوسرا قصور کچھ ہمارا ہے اور کچھ پھر ہمارا ہے. ہمارے کہ ہم نے نہ عقیدہ توحید و رسالت سمجھایا ہے اور نہ ہی ہم نے تصور ولایت کا محبت سمجھایا ہے. اسی لیے جب بڑے بڑے مقامات پر عرس لگتے ہیں تو نام تو اس اللہ کے ولی کا لے کر عرس ہے, وہیں پہ کتے بھی اڑائے جا رہے ہیں, بیل دوڑ بھی وہیں پہ ہے, اور دیگر کیا کچھ ہے. یہ آپ اور میں جب دیکھتے ہیں تو گم ہو جاتے ہیں کہ کیا قرآن حدیث سے یہ سمجھایا ہے. اور میں اگر آپ ناراض نہ ہو تو مزاق کی بات اسی مہینے کی بتاؤں. اٹک جانے کا علاقہ ہے, یہ ناظر بیٹا اور یہ کچھ آپ ساتھ تھے, ایک بہت بڑا عرس واقع ہے. سالانہ اس مبارک کا منفرد رکھ دیا, اور وہ جو اشتہار چھپا تو بڑا کمال ہے. اشتہار پہ یہ بیل دوڑ, ساتھ کتوں کی لڑائی, اور ساتھ علامہ صاحب کی تصویر لگا کے علامہ صاحب کا خطاب دیا. اب یہ سب کچھ مجھے بتائیے, اگر تصوف کے نام پر, عرس کے نام پر اور کسی ولی کے مزار کے نام پر ہوگا تو کیا دوسرے مزار اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ لہذا ہمارے جوانوں کو, اہل سنت کے احباب کو یہاں ہوشیار ہونا ہے. جہاں پر خرافات دیکھیں وہ روکنا ہمارے فرائض مذہبی ہے, اور جہاں پر حقیقت تصوف, حقیقت ولایت قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آئے گا, ہم ان کے نوکر بھی ہیں, ہم ان کو بلائیں گے.
تو آئیے اس مسئلے کے حق کی جو ہم نے ترجمانی کرنی ہے، ہم نے حفاظت کی کرنی ہے۔ اور ولی کون ہے یہ ہم نے اس کی جاننا اور پہچاننا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اللہ، ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آئے۔ ولی کون ہے جس کا چہرہ دیکھے رب یاد آئے۔ ولی وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھے تو ہدایت نصیب ہو جائے، جس کی صحبت میں بیٹھے تو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور ولی وہ ہے جس کا کلام سنے تو آخرت کی فکر نہ ہو، یہ ولی کی نشانی۔ اور موٹی نشانی شاید کئی بزرگ آپ کہہ رہے ہیں بچہ کی سمجھ نہیں آئی، موٹی نشانی دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی مقام کے جائیں ولی سمجھ کر کام کروانے، تعویذ لینے، یہ سب جائز ہے، لیکن اگر وہاں آپ سے پوچھا جائے کہ تعویذ 500 والا یا 1000 والا، وہیں سے پیچھے ہٹ جائیں، جہاں پہ مال کا دھندا دیکھ لیں وہیں سے ہٹ جائیں، ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی رب فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ولی وہ ہے جو اس کے مکھڑے کا طالب، ولی وہ ہے جو رب کے مکھڑے کا طالب ہے، ولی وہ ہے جو رب کی ملاقات کا طالب ہے۔ تو جو رب کی ملاقات کا طالب ہے اس کو کیا لگے 500 سے یا 1000، ہاں اپنی مرضی سے نذرانہ دینا چاہیں وہ آپ کی بات ہے، لیکن جہاں دھندا دیکھے وہاں سے شامل محترم، میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ اس موضوع کو آپ کے ذہنوں تک پہنچایا جائے تاکہ ہماری جلالت بڑی واضحیت کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ دونوں اطراف کے ماحول کو سمجھ سکیں کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے یہ جہاں چیزیں کا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے حد بے کائنات کو فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرسہ ضلع والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔